السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ عالی قدر اساتذہ اکرام، معزز طلباء اکرام، یہاں اس ادارے میں آ کر مجھے اتنے طلباء کو دیکھ کر جو ماشاءاللہ کافی دور سے آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بے حد خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ ادارہ تقریباً 15 سال سے چل رہا ہے، اور یہ ادارہ ایسا ہے جس سے ماشاءاللہ طلباء کرام حافظ بن کر اعلیٰ تعلیم کے لیے اور مدارس میں جا رہے ہیں۔ ابھی مولانا نے میرا تعارف لمبا چوڑا کرایا، کافی وقت بھی لگا اس میں۔ اصل میں مولانا یہ چاہتے ہیں کہ میں ویسا بن جاؤں، کہ گناہ مصروفیات والا بن جاؤں، پھر جیسے اخلاق حسنہ آ جائیں، اور پھر جو رشتہ داری کا تذکرہ کیا وہ تو خیر الحمدللہ ہے، تو ویسے ہی اوصاف والا بن جاؤں۔ تو یہ علماء کرام یہ چاہتے ہیں کہ میں نیک اللہ والا بن جاؤں، اس لیے حفظ ما تقدم کے تحت میں انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے واقعی ایسا بنا دے، ہم سب کو ویسا بنا دے، آمین بولیے۔ طلباء اکرام کی ماشاءاللہ کافی تعداد ہے یہاں پہ، یہ اتنا بڑا حال ہے مگر یہ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، اور اوپر کا کام بھی مولانا کا ارادہ ہے شروع کرنے کا، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ ذاتی عمارت میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور آپ لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، عمارتیں بہت ہیں، آپ اضلاع میں چلے جائیے، عمارتیں آپ کو بہت ملتی ہیں، اور لاک ڈاؤن کے بعد بہت سے مدرسے بند ہو گئے، عمارتیں موجود ہیں، تو عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا نام مدرسہ ہے، اور عمارت ضرورت کے تحت میں ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، دارالعلوم دیوبند۔ جامع ازہر اپنی جگہ ہے اور بھی ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند جب شروع ہوا تو ایسی جگہ شروع ہوا بالکل اس درخت کے نیچے جو انار کا درخت تھا، اور ایک لڑکا اور ایک استاد، ایک طالب علم اور ایک استاد کے ساتھ وہ مدرسہ شروع ہوا۔ تو یہ مدرسہ اس وقت ماشاءاللہ آپ کو سہولتیں بھی دے رہا، کھانے پینے کی سہولت ہے، بچے ماشاءاللہ دسترخوان لگا کے کھانا کھا رہے تھے، دیکھا بڑی خوشی ہوئی۔ تو آپ لوگ جو دور دراز مقامات سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین کی خدمت کریں۔ دنیا کمانے والے بہت ہیں۔ میرے استاد پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حافظ بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد بنیوں والا کام نہیں کرنا۔ بنیا سمجھتے؟ یعنی کرانہ دکان وغیرہ ہوتی نا، دھنیا وغیرہ بیچتے، ترکاری بیچنے والا کام نہیں کرنا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کسی بھی جگہ چلے جاؤ، جا کر دین کی خدمت کرنے لگو، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا۔ اتنا اس وقت میں تعلیم عام ہونے کے باوجود بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر سخت محنت کی ضرورت ہے، ان کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ اتوار کو میں ایک مقام پر گیا،
بلکہ کئی مرتبہ گیا وہاں پر، اس کو میں ٹارگٹ کر کے الحمدللہ میرا وطن ہے، وطن کے بازو میں وہ گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر 120 گھر ہے اور پورے کے پورے مسلمانوں کا گھران ہے، سنگ تراش پتھر پھوڑنے والے لوگ، اور شام ہوتے ہی شراب پینا، شام ہوتے ہی دوسرے مشغلوں میں لگ جانا، اور کھیتی باڑی کرنا، عورتیں بھی کرتے مرد بھی کرتے، بیلوں کو بھینسوں کو لے کے جا کے چرا کے لانا۔ اگر پتہ نہیں ہے نیا آدمی گیا تو سمجھنا کہ کوئی غیر لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، ایسا علاقہ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ویسے علاقوں میں محنت کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے، اور محنت کرنے والے کون؟ انجینئر جا کے محنت کرتے وہاں پہ، ڈاکٹر جا کے محنت کرتے، کرنے والے علماء حفاظ ہیں، اور دیندار طبقہ ہی محنت کرتا ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کرنا کہ ہم پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، کسی کو دیکھ کر رال نہیں ٹپانا، کسی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ بھئی فلاں بچہ اسکول جا رہا، ٹیپ ٹاپ کپڑے پہن کے جا رہا، دیکھو استری کرے ہوئے، ٹائی ہوئی لگا کے جا رہا، ڈریس پہن کے جا رہا، بال جما کے جا رہا، وہ تو دنیا کا کام کر رہا، دنیا تو کتے کو بھی مل جاتی ہے نا بھئی، وہ دنیا میں لگا ہوا ہے کر رہا، وہ اس کو دیکھ کے اپن نہیں سوچنا کہ بھئی ہم کو بھی وہ چیز ہونا۔ پیسہ رہنے والا نہیں ہے، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہونا کہ ہم دین کی خدمت کے لیے پڑھیں گے، دین کی خدمت کریں گے، بھلے ہی ہم کو تھوڑی تکلیف پہنچے تو ہم برداشت کریں گے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ ہارون رشید کا سنا ہوگا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اس کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلے، تعلیم عام ہو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ اس مقصد کے تحت میں اس بادشاہ نے ایک مدرسہ کھولا۔ اب بادشاہ نے مدرسہ بنایا تو بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا اندازہ کریے۔ جیسے آپ ہندوستان کے اندر یہاں حیدرآباد کا جو بادشاہ تھا عثمان علی، اس نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائی، کتنی بڑی عمارت ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے۔ تو ویسے ہی اس وقت میں اس نے مدرسہ بنایا ہوگا، بچے آ کے فری پڑھنے لگے۔ اس وقت میں سلیبس کے اندر اسلامیات ہوتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اور آج کا جو نصاب ہے، آج کا جو سلیبس ہے اس میں بالکل نہیں ہے، بلکہ دین سے دور کرنے والا سلیبس ہے، اسلام سے دور کرنے والا نصاب اس میں بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت میں جو نصاب تھا تو اسلامی نصاب تھا، دینی تعلیم پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت کے فنون جو تھے، منطق وغیرہ، حدیث، قرآن، درس حدیث، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا صرفہ کر کے، اتنا خرچ کر کے، اتنا بڑا ادارہ بنایا، مدرسہ بنایا، جامعہ بنایا میں نے، آخر اس کا مصرف کیا اور اس کا نتیجہ ہم کو کیا مل رہا ہے، یہ بنانے کے بعد اس کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے، یہ دیکھنے کے واسطے بادشاہ گیا تو شام کے وقت میں گیا، جا کے دیکھا تو ایک بچہ سو رہا، سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو وزیر وغیرہ ساتھ میں تھے تو جا کے اس کو اٹھا کے پیچھے، بیٹا یہاں کہہ کے لیا ہے تو پڑھنے کے لیے آئے، پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو بولا کہ میں اپنے علاقے کا امام بنوں گا۔ پھر اور ایک جگہ گئے تو وہاں پہ بیٹھ کے دو بچے باتیں کر رہے، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا باتیں، دو بچے ملے تو سب پوری تفصیل ایک دوسرے کی، کہاں رہتے، کدھر رہتے، مول صاحب کب آ رہے، کب جا رہے، ساری رپورٹ رکھتے ہم لوگ۔ اور ویسے دو بچے باتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھے بیٹا تم لوگ کیوں پڑھ رہے؟ تو اس میں سے ایک بولا کہ میں اپنے علاقے کا خطیب بننا چاہ رہا ہوں، اور ایک بولا کہ میں قاضی بن کے جو سو نکاح وغیرہ پڑھا کے پیسے کمانا چاہوں۔ اب کسی کو پوچھے تو کوئی کچھ بولا، کوئی کچھ بولا، سب کی غرض پیسہ تھی، سب کی نیت کیا تھی؟ پیسہ کمانا، کیسا کمانا، جائز طریقے سے آؤ یا ناجائز طریقے سے آؤ، اس سے مطلب نہیں، پیسہ آنا، بس پیسہ۔
بادشاہ بولا اتنی محنت کر کے اتنے لوگوں کو لگا کے مدرسہ بنایا، تعمیر کرایا اور اچھے اساتذہ کو رکھا، اور پڑھنے والے پورے کے پورے اسی سے دنیا دار ہیں، اور پورے بول رہے کہ بھائی میرے کو جو سو پڑھنے کے بعد دینی خدمت نہیں بلکہ کمانا ہے۔ آج کل لوگ نیت کرتے دیکھیے، پڑھ کے کیا کرنا، باہر جانا ہے، سعودی جانا ہے، امریکہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، نہیں یہاں حافظ بننے کے بعد کالج کے اندر جانا ہے۔ آج کل یہ اور بھی ادارے کھل گئے، اور وہ ادارے کیا کر رہے، ہم لوگ محنت کر رہے، پوری محنت کرنے کے بعد ایک بچے کو چھوٹے جب سے لا کے اس کو ناک صاف کرنے بھی نہیں آتا، استنجا کرنا بھی نہیں آتا، مدرسے میں سکھا رہے، کر رہے، استنجا کیسا کرنا، کپڑے کیسا پہننا، ناک صاف کرنا، سب سکھا رہے۔ سکھانے کے بعد الف با تا سا پڑھا کے اس کو نورانی قاعدہ ختم کرا رہے، پار عم، پھر ناظرہ، ناظر کے بعد حفظ میں لیے، اور سبقن حافظ بنائے۔ اس کو 4-5 سال لگ گئے۔ لگنے کے بعد جب حافظ قرآن بن کے بچہ کسی قابل کام کا ہو گیا، تو ایسے بچوں کو لے کے وہ لوگ انگلش پڑھا رہے، یعنی ہماری پوری محنت پہ پانی پھر جا رہا۔ بھائی بچے کو گاؤں سے لے کے آئے، لیکن یہ لوگ جیسو ان بچوں کو لے رہے، روٹی پکی پکائی روٹی لے کے وہ لوگ کھا رہے۔ اب وہ روٹی سے پکنے سے پہلے کیا کریں، چولہا جلائے، لکڑی لگائے اس میں، پھر اس کو سلگائے، آنچ لگائے، توا رکھے اوپر، توا رکھ کے توے کو گرم کرے، گرم کرنے کے بعد جب روٹی کے لیے آٹا گوندے، پانی ڈالے اس میں، گوند کے کر کے اس کا بیڑا بنائے، بیڑا بنا کے اس کو روٹی اچھی کر کے توے پہ ڈال کے اور اس کو پکا دیے۔ پکانے کے بعد وہ روٹی وہ لوگ لے لے رہے۔ کیا مولانا ایسے ہی ہو رہا؟ بالکل وہ روٹی وہ لوگ لے رہے، لے کے جو اس کو بول رہے حفظ پلس فلا تعلیم بول کے۔ اب وہ بچے ہمارے کیا کر رہے، وہ دیکھ رہے کہ بھئی وہاں پہ مال مل رہا، آگے کیا بناتے، ڈاکٹر بناتے۔ ڈاکٹر پورے نہیں بنتے، اس میں بھی 200-400 میں ایک بنتا، تو اس کو بار بار بتاتے بچہ ڈاکٹر بنائے، ہم ڈاکٹر بنائے۔ حالانکہ پورے ڈاکٹر نہیں بنتے، اس میں بھی تھوڑا پڑھ کے نکل جاتے۔ البتہ ڈگریاں مل جاتے، وہ ڈگریاں آج کل آسان ہو گئے۔ اب اس میں کوئی انجینئر بول کے آتا، کوئی فلاں کیا کر رہا، وہ تو نوکری کر رہا، کیا مل رہا، وہ تو تھوڑا سا 5-6 ہزار روپے علماء سے بڑھ کے مل رہے ہیں ان کو، بولے ہم ان کو روزگار دے رہا ہے، بتا کے یہ حافظ بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بادشاہ کیا کرا، ہارون رشید، اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا پیسہ صرفہ لگا رہا ہوں میں، اس کا رزلٹ کیا آ رہا دیکھیں گے بول کے جا کے دیکھا، تو پورے مال کمانے کی چکر میں، پھر غصے سے وہاں سے نکل رہا تھا، دل میں سوچ لیا اب تو بنش کر دیتا ہوں میں اس کو۔ جب نکلتے گیٹ کے پاس ایک بچہ نیچے منڈی کر لے کے پڑھ لے رہا، نیچے چہرہ اپنا ہے اس کا، سر نیچے جھکا کے پڑھ رہا۔ بادشاہ جب جاتا تو بادشاہ کے ساتھ لاؤ لشکر رہتا، لوگ رہتے، چلو ہٹو سر کو، فلاں دیکھتے نہیں کوئی MLA آیا تو چلو بھائی ہٹو بھائی، راستہ دو، ویسے آواز جب بھی آئے۔ لیکن وہ بچہ نیچے سے سر اوپر نہیں کرا، وہیں نیچے دیکھ لے کے پڑھ لیتے بیٹا ہو۔ یہ بچہ جا کے اس میں سے وزیر جا کے ہلا کے بولا بیٹا دیکھو تمہارے سے بات کرنے کے لیے بادشاہ آئے، ہارون رشید بات کرنا چاہ رہے۔ وہ بچہ نیچے سے سر اٹھایا، بولے گا السلام علیکم۔ تو وعلیکم السلام، بولیے کیا بات ہے، ذرا جلدی بولیے، میرے پڑھنے کا حرج ہو جائے گا، میں پڑھنے میں مشغول ہوں، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس لیے آپ جلدی بولیے، کہیں کے لیے آئے، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں میرے سے۔ تو انہوں نے بولا یہ تو مسئلہ دوسرا دکھ رہا ہے آپ، بادشاہ بولا۔ تو اس کے بعد ہمت کر کے بادشاہ بھی پوچھا بیٹا تم یا مدرسے میں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو فلاں جماعت پڑھ رہا ہوں۔ تو کہیں کے لیے پڑھ رہے؟ تو وہ بچہ بولا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں پڑھنے کے بعد عالم بن جاؤں، عالم بننے کے بعد اپنے علاقے میں جا کے دین کی خدمت کروں، سارے لوگوں کو مسلمان بناؤں، مسلمان بنا کے ان کو نماز کا عادی بناؤ، روزے کا عادی بناؤ، سارے مسلمانوں کو دیندار بناؤ، یہ مقصد سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بولتے بادشاہ بولا ماشاءاللہ، کتنا اچھا مقصد اس کا ہے، کتنی اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ تو بادشاہ بولا میرا مقصد کامیاب ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ بچہ کون نکلا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایسی نیت کر کے ہم لوگ پڑھنا۔
مدرسے میں آ کے جو پڑھ رہے، مول صاحب زبردستی کر رہے، نماز کے لیے اٹھا رہے، نیند میں سے اٹھ رہے بچے. بعض دفعے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں باپ بھی یاد آتے. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ آیا، چھوٹا تھا، بچے کو شریک کر لیا. میں بچے کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں بتائے وہ لوگ. مدرسے میں رات میں آیا، آ کے دیکھا بچہ اٹھ کے رو رہا. 1 بجے رات میں اٹھ کے رو رہا بچہ. میں بولا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو بچہ بولا امی یاد آ رہے میرے کو. کیوں یاد آ رہے بیٹا؟ تو نہیں مصعب امی جو تو 3 دن 4 دن پہلے انتقال ہو گیا تو یاد آ رہی ہوں. تو میں بولا وہ لوگ ان کی لا کے شریک کرانے والے یہ بھی نہیں بولے کہ ماں کا انتقال ہوا، لا کے شریک کرا کے چلائے. اب ایسے بچے قربانی دے کے جو پڑھتے، تو ان کے قربانیوں کے نتیجے میں جب بعد میں دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کی نیت سے ہم کو پڑھنا چاہیے. نیت درست کر کے پڑھنا، بعد میں کمانے کی چکر نہیں رہنا. یہ اللہ دیتا برابر دیتا. ضرورت کے لیے کر لیے الگ بات ہے، منع بھی نہیں ہو، وہ بھی حلال روزی ہے. لیکن اس کو مقصد بنا کے حافظ بنے تو فلاں جگہ ہمارے کو داخلہ مل جاتا، یہ سوچنا نہیں. بلکہ یہ سوچنا کہ ہم حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، ہمارے گاؤں میں جائیں گے، ہمارے علاقے میں جا کے وہاں پہ دین کی خدمت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بچے خوب محنت کرتے تھے، اور آج کے بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب پڑھنے لگو مغرب کی نماز کے بعد، ادھر کون بیٹھا ہے ادھر کون بیٹھا ہے نہ کو دیکھو، ادھر کون سا دوست ہے ادھر کون سا دوست ہے مت دیکھو، بلکہ پڑھتے رہو، یاد کرتے جاؤ. سبق یاد کر کے مجھ صاحب کو سنانا. ماشاءاللہ یہاں کا نظام بھی سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خوب عطا فرمائیں. جو طلباء دور دراز مقامات سے، جو چھوٹے طلباء بھی ہیں ماشاءاللہ، ابھی لوگ اپنی امی ابا کو چھوڑ کے آئے، کتنی قربانی ہے دیکھو. سوچنے میں ہمارے کو احساس ہے اس چیز کا، بڑوں کو رہتا، آپ کے مول صاحب کو بھی سب کو رہتا. بچے گاؤں سے چھوڑ کے آئے، آ کے یہاں پڑھ رہے، تو انہوں بھی سوچتے کہ بھئی بچوں کو ہر چیز کی راحت پہنچانا، اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اور سوتے وقت میں کبھی سردی نہ ہو، رات میں اٹھ کے دیکھتے، اور کبھی دیکھ کے جو اس کو کوئی بچہ نہیں اوڑھ لے کے ہے، سردی کا زمانہ ہے تو اس کو اڑا دیتے. سوٹرا ہیں، سوٹرا نہیں ہے تو سوٹرا تشکیل کر کے ان کو بول کے جا کے دلاتے، ایسا بھی کرتے. اس کے پیچھے بہت محنت رہتی ہے، اور جا کے بولنا لوگوں کو، بول کے چندہ کر کے لانا، اور جھڑکیاں سننا. چندہ آسانی سے نہیں ملتا، چندوں کے لیے جھڑکیاں سننا پڑتا، 10-20 روپے کے لیے کئی مرتبہ جانا پڑتا. یہ سب کس کے لیے کر رہے بیٹا؟ آپ لوگوں کے لیے کر رہے. آپ لوگ یہاں پڑھنا، پڑھ کے حافظ بننا، بعمل حافظ بننا. حافظ تو بہت سے رہتے، بعمل حافظ کا مطلب ہر طرح سے پابند رہنا، نماز کے پابند رہنا، وقت پہ اٹھنا، مدرسے کی چیزوں کا خیال رکھنا، اور جلد سے جلد حافظ بننے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جائز مرادوں کو، جائز حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ اس وقت میں یہاں پہ حفظ کرنے والے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹے سے معصوم سے بچے بھی ہیں جن کے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سب آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ان سب کی ساری حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ یہ طلباء کرام جس مقصد سے آئے ہیں، اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان طلباء کرام کی جو خدمت کر رہے ہیں، اساتذہ ہیں، محترمین ناظرین صاحب ہیں، اے اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ طلباء کو حافظ بعمل بنا، عالم بعمل بنا، اپنے وقت کا مفتی بعمل بنا.
اے اللہ ان کے ہم سب کے ذریعے سے اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دینے والا ہم سب کو بنا دیجیے، اے اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان سب دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول و منظور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ کر کے مسافہ کرتا نا